اللہ کے نبی علیہ السلام نے علم کی اور ہدایت کی جو مثال دی وہ کس کے ساتھ دی؟ بارش کے ساتھ. انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ من الہدی والعلم کمثل غیث. اللہ نے جو علم اور ہدایت مجھے لے کر بھیجا ہے اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال بارش کی ہے. تو بارش تو سب پر برستی ہے یا مخصوص افراد پر، مخصوص علاقے پر، کوئی خاص زبان بولنے والوں پر؟ کہ بارش تو سب کے اوپر برستی ہے. تو علم کا تعلق تو پوری امت سے ہے، ہمارے اپنے علاقے تک تھوڑی، ہمارے اپنے مدارس کے احاطے تک تھوڑی، ہمارے اپنی مسجد کے احاطے تک تھوڑی. اس لیے ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ رحمہم اللہ کہ انہوں نے ایسے ایسے علاقوں میں جا کر دینی محنت کی کہ جہاں ہم اور آپ جانے کو سوچ بھی نہیں سکتے. کہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عیش و آرام کے ساتھ علم حاصل کیا ہے. ہمارے اکابر نے قربانیوں کے ساتھ علم حاصل کیا، اس لیے اشاعت میں ان کے لیے قربانی دینا کوئی معنی نہیں رکھتا. دین کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے وہ قربانیاں دیتے چلے گئے کیونکہ عادی تھے. ہم نے علم حاصل کیا مدرسے میں رہ کر عیش و آرام کے ساتھ، اس لیے جہاں قربانی کا معاملہ آتا ہے وہاں ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کوئی ایسی جگہ ہو جہاں بیٹھ کر سکون سے کام ہو جائے بس. ہمارا ساتھی ہم سے کہتے ہیں نا فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، کام کرنے کی جگہ ہے. کہنا حضرت کوئی ایسی جگہ بتلا دیجیے بس جہاں چین سکون سے بیٹھ کر کام کر لیں. ہمارا مزاج بن چکا ہے. ہمارے مدرسہ مظاہر میں ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے خاص طور سے پیر صاحب حضرت مولانا طلحہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے فرمانے پر اور ان کی ترغیب پر مظاہر علوم نے ایسے ایسے علاقوں میں مکاتب قائم کیے ہیں کہ وہاں جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر کی سوچ کیسی ہے. ایسے ایسے علاقوں میں کہ وہاں پہنچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. بعض مکاتب کا ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے وہاں مکتب کھولا اور وہاں پچھلے 10 سال سے قادیانیوں کا مدرسہ چل رہا ہے. مسلمان سب، اور 10 سال سے قادیانی وہاں تبلیغ کر رہا ہے. وہی قادیانی مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے. قادیانی نماز پڑھا رہا ہے، قادیانی بچوں کو پڑھا رہا ہے، قادیانی نکاح پڑھا رہا ہے، قادیانی نماز جنازہ پڑھا رہا ہے. تو بتلائیے علاقہ مسلمان رہا ہوگا یا قادیانی ہو گیا ہوگا؟ ہمارے پاس آنے والے تو 10% ہیں، باقی 90% عوام کہ اس کے پاس تو آپ کو جانا پڑے گا. نہیں جائیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کہیں آگ لگ جاتی ہے تو پھر وہ آگ پھیلتی ہے اگر اس کو نہ بجھایا جائے. ہم یہ سوچ کر بے فکر نہ ہو جائیں کہ ہمارے پاس تو علم ہے، ہمارے گھر میں علم ہے، ہمارا تعلق مدارس سے ہے، ہمارا تعلق مساجد سے ہے، ہمارا تعلق اہل اللہ سے ہے. ہمارے گھر میں تھوڑی ارتداد ہے کہیں، ہمارے گھر میں تھوڑی بے دینی ہے کہیں. کہ نہیں، بے دینی کی اور ارتداد کی آگ لگی ہوئی ہے. اگر ہم اس کے اوپر پانی نہیں ڈالیں گے تو وہ آگ بڑھتے 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 ہمارے اپنے گھر تک پہنچ جائے گی. وہ پہنچے گی، آج نہیں پہنچے گی تو 50 سال کے بعد پہنچے گی. تو یہ محنت خود اپنے لیے ہے، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے. آج کی ہماری محنت ہماری اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے ہے. تو ہم نے وہاں اپنا مکتب قائم کیا مظاہر علوم کا، اپنا مدرس رکھا،
مکاتب گاؤں والوں کو اس بات پر تیار کیا کہ مسجد میں جو قادیانی نماز پڑھا رہا ہے آپ اس کی چھٹی کر دیں، آپ کی جتنی ضرورتیں ہیں دینی ضرورتیں وہ ہمارا مدرس پوری کرے گا۔ یہ باطل کی محنت چل رہی ہے بہت، اور ہم یا تو غفلت میں ہیں یا جانتے بوجھتے آنکھ بند کیے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے جو اہل علم کی 4 قسمیں لکھی ہیں اس میں سے دوسری قسم کیا تھی؟ رجل یدری وہو لا یدری انہ یدری فہو نائم فایقظوہ، وہ عالم جس کو پتا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو علم دے رکھا ہے اور علم کے ساتھ ذمہ داریاں دے رکھی ہے، وہ سو رہا ہے، لہذا اس کو جگا دو تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر لے۔ مجھے مختصر سی بات عرض کرنی تھی، میری بات شاید لمبی ہو گئی، تو بہرحال آنے والے آپ کا دعا وہی کرائیں گے۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ اللہ نے جتنے فضیلتوں سے ہم کو نوازا ہے، خالی فضیلت نہیں آتی، فضیلت اپنے ساتھ ذمہ داری لے کر آتی ہے۔ ایک حاکم کی جو ذمہ داری ہے وہ محکوم کی نہیں ہوتی، تو جو عالم کی ذمہ داری ہے وہ کسی غیر عالم کی نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے میرے بزرگوں ہم ذرا اس کے اوپر سوچنے والے بنے اور سوچ کر عمل کرنے والے بھی بنے۔ صرف سننا اور سوچنا نہیں، لیکن جب سوچا جائے گا تو بھی انشاءاللہ عمل کا بھی نمبر آ جائے گا۔ ابھی تو ہم نے سوچا نہیں اصل میں، اس لیے سوچیں اور سوچنے کے بعد پھر اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ عمل پر ہی نتیجہ ملتا ہے، محض کہنے سننے اور سوچنے پر نہیں، عمل پر نتیجہ آتا ہے۔ جب آدمی عمل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی محنت کرنے پر نتیجہ برآمد فرماتا ہے۔ تو ہماری بھی محنتوں کا نتیجہ آئے گا، ہم اپنے اکابر کی محنتوں کا تو نتیجہ ہے، انہوں نے محنت کی تو نتیجے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم محنت کریں تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلوں پر ہماری محنتوں کا نتیجہ ظاہر ہوگا، اور ان کا ایمان بچے گا، ان کے عقائد بچیں گے، ورنہ ظاہر میں ایمان اور اندر کے اندر سب کچھ ختم۔ باطل کی یہی محنت ہے کہ نام بھی مسلمان، لباس بھی مسلمان، لیکن اندر کے اندر خالی۔ اسلام کی طرف سے مکمل شکوک و شبہات لیے ہوئے۔ تو اس طرح ہمیں ذرا باہر نکل کر محنت کرنے کی ضرورت، کام کرنے کی ضرورت۔ ہمارے جو مکاتب کی جو رپورٹ آتی ہے، چونکہ ہمارے سارے مکاتب یا تو ہریانہ میں ہیں یا پنجاب میں ہیں یا ہماچل میں، اور یہ تینوں ریاستیں وہ ہیں جو تقسیم کے موقع پر انتہائی متاثر ہوئی ہیں، انتہائی متاثر۔ پورا علاقہ ایسا گزر جاتا ہے، گاؤں کے گاؤں ایسے گزر جاتے ہیں جس میں کسی کو کلمہ نہیں آتا، گاؤں کے گاؤں، نام بھی غیر مسلم، مکان کے اندر مورتی رکھی ہوئی ہے مسلمان کے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، مکانات میں مورتی رکھی ہوئی ہے، نام بھی غیر مسلم رکھے ہوئے ہیں، تلک بھی لگائے ہوئے ہیں، کڑا بھی پہنے ہوئے ہیں، لیکن بس اتنا ہے کہ خانے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ شہریت کے مسلمان، بس اتنا ہے۔ شمار کیے جاتے ہیں مسلمان، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے اپنے علاقوں میں ذرا باہر نکلیں گے، یہ تو ہمارے بڑے بڑے علاقے ہیں نا، اس لیے یہاں دین نظر آتا ہے، کیونکہ ان علاقوں میں بڑے بڑے مدارس ہیں،
مکاتب ہیں، حضرات علماء کرام ہیں، آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ حضرات کے علاقوں میں دین نظر آتا ہے، لیکن آپ اپنے ہی علاقوں سے زیادہ نہیں 100 کلومیٹر دور چلے جائیں، بس ہر ایک گاؤں کی طرف اپنے علاقے سے صرف 100 کلومیٹر دور چلا جائے، اس کو اپنے علاقے کی دینداری کا خود بخود پتہ چل جائے گا۔ اسی لیے ہمارے اکابر رحمہم اللہ کسی کی دعوت کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ کوئی آئے ہمیں بلانے کے لیے، کوئی ہمارا پروگرام طے کرے، کوئی ہمارے لانے لے جانے کا انتظام کرے، نہیں۔ ہمارے اکابر مذاہب علوم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ، اکابر دیوبند، اکابر سہارنپور، کہ وہ روزانہ شام کو تھوڑے سے چنے لے کر اور پانی کی بوتل لے کر اور نکل جایا کرتے تھے، جو سب سے پہلا گاؤں پڑتا وہاں لوگوں کو جمع کر کر دین کی بات سنا دیا کرتے تھے۔ حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ کے کیسے واقعات ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے آپ میں سے دیکھا ہوگا، ان کو زیارت کی ہوگی ان کی، اور شاید ان کی مجلسوں میں بیٹھنا بھی ہوا ہوگا۔ کیسی خدمت کی، بے لوث خدمت، کہ ہمیں عوام سے کچھ نہیں چاہیے، ہم تو دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کسی چیز کا محتاج نہ کرتے ہوئے ہم لوگوں کو دین پہنچانے والے بن جائیں۔ ہم نے چونکہ اپنے آپ کو محتاج بنا لیا نا دوسروں کا، اس لیے ہم دین کی بات پہنچانے میں بھی مصلحت دیکھتے ہیں، حکمت دیکھتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اپنے دور زندگی میں، اپنے زمانے میں تو جو حکومت تھی بنو امیہ کی، اس پر کھلے عام تنقید کیا کرتے تھے، ان کی بری باتوں کو کھلے عام ٹوکا کرتے تھے، کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی ان کو کچھ کہنے کی۔ تو کسی نے وزراء میں سے کسی وزیر سے کہا کہ یہ حسن بصری تم لوگوں کو اتنا کچھ کہتے رہتے ہیں، تم لوگ ان کو روکتے نہیں؟ کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے سب کو اپنے دین کا محتاج بنا دیا اور خود کسی کی دنیا کے محتاج نہیں بنے۔ سب کو تو اپنا محتاج بنا رکھا ہے دین کا، لیکن خود کسی کی دنیا کے محتاج نہیں بنے۔ تو جب یہ خود محتاج کسی کے نہیں بنے ہوئے ہیں تو پھر علل اعلان دین کی بات پہنچاتے ہیں، چاہے جس سے متعلق ہو۔ جہاں دین کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی بات آئی، وہاں ایک دم کھڑے ہو کر اس پر اس کی اصلاح کی فکر، کوشش۔ اپنی بات ختم کرتا ہوں، چوتھی بات عرض کر کہ ہم سب کو، میں نے جیسے کہ شروع میں بھی عرض کیا تھا، ہم سب کی ایک پہچان ہے، اور وہ کیا پہچان ہے ہماری؟ ہم اہل سنت، حنفی، دیوبندی، ہم سب کیا ہیں؟ اہل سنت، حنفی، دیوبندی۔ لیکن یہ ہماری ایک پہچان بھی ہے اور ہمارا شان امتیازی بھی ہے، لیکن یہ سب کچھ ایک تعارف کی حد تک ہونا چاہیے۔ اپنی یہ شان ہماری برقرار رہنی چاہیے، ہمیں اپنے اس کا خیال اور احساس بھی رہنا چاہیے، لیکن یہ صرف ایک تعارف کی حد تک ہو۔ جیسے خود قرآن پاک کہتا ہے نا، قبائل کی تقسیم کے بعد لِتَعَارَفُوا، کہیں کے لیے ہے؟ یہ تعارف کے لیے، یہ اس قبیلے کا، یہ اس قبیلے کا، یہ اس خاندان کا، یہ اس خاندان کا، تو یہ سب کہیں کے لیے ہے؟ تعارف کے لیے ہے، آپس میں ایک دوسرے سے الجھنے کے لیے نہیں، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، اور ایک دوسرے کی تنقیص کے لیے نہیں، اور ایک دوسرے کی محنت کو کنڈم کرنے کے لیے نہیں۔ ہم اپنے اس پر رہتے ہوئے دین کی جو محنت ہو رہی ہو، جو کر رہا ہو، صحیح محنت، جو دین کی صحیح محنت ہو رہی ہو، ہم کیا کریں؟
ہم ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے بنے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والے بنے۔ آج تو ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف کوئی محنت کر رہا ہے، یعنی اگر ہم ایک محنت سے جڑے ہوئے ہیں اور دوسرا کوئی دوسری محنت کر رہا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی محنت کے خلاف لوگوں کا ذہن بنایا جائے۔ تو اس کا نقصان کس پر پڑتا ہے؟ اس کا نقصان اسلام پر آ کر پڑتا ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ اکبر کے زمانے میں جو اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا وہ کن سے پہنچا؟ حضرات علماء کرام سے۔ حضرت علی مولانا علی میاں صاحب نے لکھا ہے کہ اکبر کے زمانے میں جو سب سے زیادہ دین اسلام کو نقصان پہنچا وہ کس سے؟ علماء کرام سے۔ کس وجہ سے؟ کہ اکبر کے زمانے میں اکبر کی مجلسوں میں جب کوئی دین کی کوئی بات آتی تو حضرات علماء کرام ایک دوسرے کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے، اور ایک دوسرے کی مخالفت میں دلیل پر دلیل، دلیل پر دلیل، دلیل پر دلیل، لکھا ہے کہ یہاں تک کہ بالکل اس طرح لڑنے لگتے جیسے دنیا دار اپنی دنیا کی وجہ سے لڑتے ہیں۔ حضرت علی میاں صاحب نے لکھا کہ ایسے لڑتے ہیں جیسے مرغے لڑتے ہیں۔ تو اس کا برا اثر کس پر پڑا؟ اکبر کے اوپر۔ یہ علماء کی آپس کی مخالفت، آپس کی لڑائی، اس لیے کہ نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن نظریاتی اختلاف ہر جگہ تو نہیں بیان کیے جاتے۔ موقع محل میں تو دیکھا جاتا ہے، جو دین کی محنت ہو رہی ہے وہ دین کی محنت کی جائے، جہاں دین کے بنیادی عقائد پر زد پڑتی ہو وہاں اس کو واضح کیا جائے گا، وہاں اس کو بیان کیا جائے گا۔ لیکن جو فروعی مسائل ہیں، جو فروعی مسائل ہیں ان پر تو نہیں ہر جگہ لڑائی جھگڑا کیا جا سکتا۔ تو اکبر کے زمانے میں لکھا کہ یہ نقصان ہوا، جس کی وجہ سے پھر وہ کیا ہوا کہ اس کا رخ بدلتا چلا گیا۔ اسی لیے لکھا ہے حضرت علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ نے کہ پھر جب اس کے بعد جہانگیر کا زمانہ آیا اور جہانگیر نے اپنے اس کے لیے مجلس کے لیے علماء کی ایک جماعت کو متعین کرنا چاہا، یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی کہ یہ سب شریک ہوا کریں گے، تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اس زمانے میں جو بادشاہ کے قریب ان کے متعلقین تھے ان کو لکھا کہ دیکھو ہرگز ایسا مت کرنا، جہانگیر کو سمجھاؤ یہ بات کہ اس طرح پوری جماعت نہیں بلکہ کسی ایک مضبوط اہل حق عالم کا انتخاب کر لے، کہ کیوں؟ تاکہ یہ مخالفت جو علماء میں چلتی ہے اور جس کی وجہ سے پھر عوام اور دوسرے لوگوں کے ذہن پر برا اثر پڑتا ہے، تاکہ یہ بادشاہ اس سے محفوظ رہے۔ تو اس لیے آخری بات جو مجھے عرض کرنی تھی وہ کیا کہ ہم دین کی جو محنت دین کے اصولوں کے ساتھ ہو رہی ہو، دین کے مزاج کے ساتھ ہو رہی ہو، صحیح رخ پر ہو رہی ہو، ہم اس کو اپنا تعاون دینے والے، اور ہمارا سب سے بڑا تعاون کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ لگ جائیں اس محنت کے کرنے میں، بس ہمارا سب سے بڑا تعاون یہی ہے کہ ہم ان کے بارے میں اپنی زبان کو خاموش کر لیں، اتنا ہی کافی ہے۔ وہ جو محنت کر رہے ہیں دین کی وہ محنت کرتے رہیں اور ہم اپنی محنت کو جاری رکھیں۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم سب کو جگا دے، جو ہم سب سو رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو جگا دے تاکہ جاگ کر ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہم سب کو عوام میں جا کر محنت کرنے کی توفیق اور اس کی ہمت مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔